جب لگے نا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ جب تکلیف حد سے بڑھنے لگے، جب ضبط ٹوٹنے لگے، جب دل ٹوٹ جائے، کوئی اپنا بچھڑ جائے، دکھ تکلیف آس پاس سے گھیر لیں، کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں بچا، اب کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ تو پتہ ہی کیا کرنا ہے، اپنا سر سجدے میں جھکا لینا، صرف سر نہیں، اپنی پوری ذات کو اللہ کے آگے جھکا دینا، خود کو اس کے حوالے کر دینا، اپنے بکھرے وجود کو، ٹوٹے دل کو اس کے در پر لے جانا۔ یقین کرو وہ سنبھال لے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ وہی تو ہے بگڑے وقت کو سنوارنے والا، بنجر دل کو اپنی محبت سے جوڑنے والا، گناہوں کو جڑ سے مٹا دینے والا، دعاؤں کو سننے والا۔ وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے آپ کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو چکی ہے، وہ جانتا ہے آپ کی ہمت ختم ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے، کس میں آپ کی خوشی اور بہتری ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اسے اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس سے فریاد کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے۔ ایک بار اس سے کہہ کر تو دیکھو، اسے بتا کر تو دیکھو، اس کے آگے اپنے دل کا حال کھول کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو بہا کر تو دیکھو۔ اسے بہت قدر ہے ان آنسوؤں کی، ان دعاؤں کی۔ یقین کریں، جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگیں گے، اس سے اپنی مشکلات کا حل مانگیں گے، تو اللہ ضرور سنے گا۔ وہ آپ کے دل سے تمام دکھوں کو اور وسوسوں کو نکال کر اپنی محبت سے بھر دے گا۔ پھر دیکھنا اس کی محبت میں جو سکون ملے گا نا، تو سارے دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گے۔ اور جب اس سے یقین کے ساتھ مانگو گے نا، تو وہ ضرور بہتر نواز دے گا۔ یقین ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑی چیز ہے۔ یقین وہ نہیں جو تب کیا جائے جب سب سمجھ میں آئے، یقین وہ ہے جو تب کیا جائے جب سب الٹ جائے، جب نہ یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اور نہ ہی یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیوں کر رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کا یقین جیت جائے، پھر سمندر کے بیچوں بیچ سے راستے بنیں گے، پھر اندیکھے ذریعوں سے مدد کے وسیلے پہنچیں گے، اور پھر تقدیریں بہتری کی طرف موڑ دی جائیں گی۔ اللہ سے بہتر تمہارا کون دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرح تمہارا کون خیال رکھ سکتا ہے؟ وہی ہے جس کا ساتھ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، جو نہ صرف اچھے وقت میں تمہارا ساتھ دے گا، بلکہ بدترین وقت میں بھی تمہیں تھامے ہوئے ہوگا۔ تو پھر تم بھی اس سے اپنا دوست بنا لو، کیونکہ دوستی نبھانے میں بڑا پکا ہے ہمارا اللہ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زندگی ہمیشہ 50-50 رہتی ہے، آدھی تکلیفیں ہوتی ہیں اور آدھی خوشیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھے دن ہوتے ہیں اور کچھ برے دن ہوتے ہیں، اس لیے صرف خوشیوں کا انتظار کرتے رہنا بہت احمقانہ حرکت ہے۔ کسی ایسی چیز کا انتظار کرنا جو ہو ہی نہیں سکتی بہت نادان فیصلہ ہے۔ خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر غم کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر غم کے بعد آسانی ہے۔ اب ذرا سوچو، دو جہانوں کا خالق صرف اور صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے۔
اور یہ نہیں کہتا کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو۔ تو پھر بتاؤ، اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام بھی اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں، کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، لیکن جانتے ہو ان سب سے بڑھ کر کیا ہے تمہارے لیے؟ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جب بھی تمہیں سنتا ہے جب تم اس کی نہیں سنتے، وہ تب بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑتا جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، وہ تب بھی تمہاری سنتا ہے جب تم اس سے مانگتے بھی نہیں۔ تو سوچو، جب تم اتنے سچے دل سے اس سے مانگ رہے ہو تو وہ کیسے انجان ہو سکتا ہے تمہاری تڑپ، تمہاری سسکتی دعائیں، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑگڑا کر اس سے التجائیں کرنا، تمہارا صبر جو اتنے سالوں بعد بھی تمہیں آج تھکنے نہیں دیتا، وہ کیسے ان سب سے انجان ہو سکتا ہے؟ یقین کرو وہ سب جانتا ہے، تمہیں بس یہی صبر برقرار رکھنا ہے، تمہیں بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، تمہیں بس اپنے یقین کو ڈگمگانے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا کیسے وہ بہترین وقت پر تمہیں بہترین سے نوازتا ہے، پھر دیکھنا کیسے تمہاری سالوں پرانی دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہاں، انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا پکا ہے۔ اس نے جب کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں سنوں گا، تو یقین کرو وہ ضرور سنے گا۔ اس نے دیر کی ہے، انکار تو نہیں نا؟ یقین کرو اس دیر میں تمہاری ہی خیر چھپی ہے۔ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں۔ تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کے لیے دنیا سے رائے نہیں لیتا۔ جب تمہارے اللہ کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کیوں پڑتا ہے؟ جب تمہارے اللہ کو تمہاری دعاؤں پہ اتنا یقین ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا میری رضا تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کرنے والے سے بہتر تمہیں معجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟ جیسے تمہارے اللہ کو بس تمہاری دعاؤں سے غرض ہے، ویسے ہی تمہیں بھی بس اللہ کی رضا سے غرض ہونا چاہیے۔ لوگ پھر جو بھی کہیں، جیسے اللہ تمہارے مانگنے پہ شک نہیں کرتا، ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاؤں پہ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب سے تو کیا، دونوں جہاں کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ تمہارے اللہ کے ایک کن کے سامنے یہ دنیا، یہ ہاتھوں کی لکیریں سب بیکار ہے۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھو کہ دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی دعائیں تو ہیں جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہیں۔
یہی تو ہیں جو سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتی ہیں۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو۔ جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے کہ میرا رب دے گا اور ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ سجدوں میں رونا اللہ پاک ہر بندے بشر کو عطا نہیں کرتا۔ بے شک وہ جس سے اپنے لیے چن لیتا ہے اسے سب سے پہلے اس انمول احساس سے ملواتا ہے جو سجدوں میں رونے سے عطا ہوتا ہے۔ اس خوبصورت احساس کو محسوس کرنے کے لیے کئیوں کی حیات تمام ہو جاتی ہیں، پر پھر بھی اس احساس کو حاصل نہیں کر پاتے، اور آپ ہو کہ اس کے قرب کا لطف اس دنیا میں پا کر بھی ناشکری کرتے رہتے ہو، اور خود کو خوش نصیب سمجھنے کے بجائے بد نصیب سمجھتے ہو، اور جلد اپنی چاہتیں طلب کرنے کی دعائیں کرتے ہو، تب آپ اس انمول احساس سے محروم رہ جاتے ہو اور اپنے خوش نصیب ہونے کا حق خود سے چھین لیتے ہو۔ بن روئے ہی گر سب خوش نصیب ہو جائے گا تمہیں، کیا خاک خوش نصیب ہو تم، گر سجدہ لطف ہی نہ نصیب ہو پائے گا تمہیں۔ بے شک سجدوں میں رونا خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے نا، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے، تو وہ کیوں کر تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیے آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں، دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا،
اور وہ ہمیں کس طرح مشکلات کے بھنور سے نکال لیتا ہے۔ اس بات سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی بھی اسی کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تبھی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیے، ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیے، آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی اسکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے، اور جب یہ سوچے تو ہمارا کمزور متزلزل سا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے۔ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے خود چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی، لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ اللہ کے در پر جا کر زار و قطار آنسو بہانے کے بعد، اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد، اپنی ساری غم و تکلیف اللہ کو بیان کرنے کے بعد، جب ہم خود کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ایک نئی امید کے جگنوں کے ساتھ ہم جی اٹھتے ہیں۔ جب تم تھک جاؤ بندے کے آگے رو رو کر، جب تم تھک جاؤ لوگوں کے انداز سے، تو چپکے سے بندوں کے مالک سے بات کرنا، جو تم سے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جس کو تمہاری قدر ہے، وہ تھام لے گا، اور جب اس پر معاملات چھوڑنے جاتے ہو تو وہ ہر الجھن سلجھا دیتا ہے۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ وہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا جو یقین سے اس کے در پر روکے رہتے ہیں، جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں۔
بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت کی یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کون ادا کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیشہ آپ کی باتیں سنتا ہے، وہ آپ کے بہت قریب، آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے، آپ اپنی مشکلات اس کے ساتھ بانٹتے ہیں، اسے ہر راز بتاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس تکلیف کے بارے میں آپ اس سے فریاد کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اپنی باتیں اللہ سے کرتے ہیں اور پورے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو جان لو کہ وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اسے ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ یہ دنیا اور یہاں کے لوگ سب فانی ہیں، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے، سب یہیں رہ جانا ہے، کچھ ساتھ جانے والا نہیں۔ آج جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو تھکا لیا ہے وہ بھی یہیں رہ جائے گا، اور جو آپ کا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کل وہ کسی اور کے پاس ہو۔ تو پھر کیوں خود کو دنیا میں اتنا الجھا کر رکھا ہوا ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو لینے والا بھی تو وہی ہے نا۔ جب وہ دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہو، اور جب وہ لے لیتا ہے تو شکوے کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ دیا بھی تو اس نے تھا نا، آپ تو کچھ ساتھ نہیں لائے تھے، نہ کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے، پھر کیوں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیوں لا حاصل کی چاہ میں حاصل کو نظر انداز کر رہے ہو؟ سنو، اب بھی وقت ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، لوٹ جاؤ اپنے رب کی جانب، وہ سب کا ہے، وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے، اس سے ایک بار معافی مانگ کر تو دیکھو، اس کے آگے اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے تو دیکھو، اس کے آگے ایک ندامت بھرا آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ معاف کر دے گا، سچ میں وہ معاف کر دے گا۔ اس نے توبہ کا دروازہ اب بھی کھول رکھا ہے، کھٹکھٹا لو اس کا در، وہ مان جائے گا، وہ معاف کر دے گا۔ جو ہو گیا اسے بھول کر آج نیا آغاز کرو، اور اس آغاز میں خدا کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اس آغاز کا مقصد خدا کو راضی کرنا بنا لو۔ وہ بہت محبت کرتا ہے آپ سے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا پیارا اس سے فریاد کرے اور وہ اس کی فریاد رد کر دے؟ کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ کیوں مانگنا چھوڑ دیتے ہو؟ سنو، دعائیں تو ذریعہ ہیں،
اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا، اور ہم لوگ دعا مانگنے سے ہی کتراتے ہیں۔ دیکھو، دعا مانگنا نہ چھوڑنا، بھلے ہی دنیا کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، بھلے ہی راستے مشکل لگ رہے ہوں، بھلے ہی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو، لیکن مانگتے رہنا، اس کے در پر دستک دیتے رہنا، وہ مقرر کردہ وقت پر ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو بس اپنا کام کرنا ہے، وہ رب تو اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ کب اور کیسے قبول ہوگی، یہ سب اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا ہے، اور یقین اور توکل کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ انسان تو اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا، اور اگر یہ درد، یہ تکلیفیں نہ ہوتی تو انسان کیسے دنیا کی حقیقت جان پاتا، کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچان پاتا؟ اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، جو دل ٹوٹ کر اس کے پاس جاتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھتا ہے تبھی تو دل اللہ سے جا لگتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ان راستوں سے گزرتی ہے جہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کانٹوں کی وجہ سے آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس امید کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ ان کانٹوں کے بعد ضرور اللہ نے کچھ بہترین سوچ رکھا ہے، ان کانٹوں کے بعد ضرور اللہ سے جا ملنا ہے۔ اور یہ اللہ سے ملنے کی تڑپ ہے کانٹوں پر بھی بآسانی گزار دیتی ہے۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل روشن ہو جایا کرتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل پر نور ہو جایا کرتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ پھر دنیا کی باتوں پر اداس نہیں ہوا کرتے، جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے وہ دل صبر کے عادی ہو جایا کرتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل دنیا کی باتوں سے ٹوٹا نہیں کرتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل غم اور تکلیف میں بھی مسکرا دیا کرتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل لوگوں کے بجائے اللہ کے آگے سر خم کیا کرتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ آزمائش پر مایوس نہیں ہوا کرتے ہیں، اور جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل یوں کل کا سوچ کر پریشان نہیں ہوا کرتے، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل سکون میں آ جایا کرتے ہیں۔ وہ تو ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے بعد بھی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اگر کسی کو کال کر رہے ہیں اور اس نے آپ کی کال ریسیو نہیں کی، آپ نے پھر کی، اس نے پھر ریسیو نہیں کی، آپ ایک وقت تک تو ٹرائی کرتے رہیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اور وہ رب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ دن میں 5 بار ہمیں کال کرتا ہے، ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم نہیں جاتے، پھر بھی وہ بلانا نہیں چھوڑتا۔ آپ اسے نہیں بھی یاد کرتے، پھر بھی وہ آپ سے منہ نہیں موڑتا، آپ پھر بھی غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور پھر بھی وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ میرے رب کی محبت ہے ہی ایسی۔ انسان کی محبت تو بدل جایا کرتی ہے، لیکن اس رب کی محبت تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے،
جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو، اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے، مگر خالق اپنی مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، اور بہت سارا صبر کرنا ہے، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنا ہے، اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں۔ تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت لوگ ملیں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، آپ کو قدم قدم پر نا امید کریں گے، اور کہیں گے کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو چھوڑ دو، کیوں مانگے جا رہے ہو، شاید تمہاری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے نا، وہ نا امید نہیں ہوتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی باتوں کو دل سے نہیں لگاتے، بلکہ انہیں اللہ پر اپنی دعاؤں پر یقین ہوتا ہے، انہیں یقین ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت پر۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بنا مانگے ہمیں سب کچھ دے دیتے ہیں، ساری خواہشیں، ساری ضرورتیں بن مانگے ہی پوری کر دیتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے جو دعا آپ اتنی تڑپ سے مانگ رہے ہیں وہ دعا قبول نہ کی جائے؟ یاد رکھو، دعا کی قبولیت کے لیے یقین لازم ہے۔ جو دعائیں یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہیں نا، وہ سیدھا عرش تک جاتی ہیں، اور پھر اللہ سے کن کہلوا کر ہی رہتی ہیں۔ تو آپ نے مانگنا نہیں چھوڑنا، بلکہ اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ جب لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں، اب کیسے دعا قبول ہوگی، تب زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا، کیونکہ معجزے کرنا میرے اللہ کی شان ہے۔